ہم میں سے کوئی بھی شادی پر نہیں جائے گا، فاخرہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا۔ گدا رحمی حرام ہوتی ہے ماما، اور ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ کوئی اگر غلط کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں۔ ہم شادی پر ضرور جائیں گے، آپ لوگ تیاری کیجیے۔ حوریہ نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ وہ عادل، محبت کا دعویٰ کرنے والا ایک ذرا سی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس کی بڑی بہن نے تلخ لہجے میں کہا، اپیا، اگر میری جگہ عادل ہوتا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا تو کیا آپ لوگ میری یہ شادی کرتے؟ مجھے یقین ہے کبھی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر بھابھی وغیرہ میں سے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا تو کیا آپ لوگ ان کو بیاہ کر لاتے اپنے بیٹے کے لیے؟ کبھی نہیں لاتے۔ میں بہت حقیقت پسند ہوں، ہمیشہ سچ بولتی ہوں۔ پلیز ان سب باتوں کو بھول جائیے، میں بھی بھولنا چاہتی ہوں، اور میرے لیے اللہ پاک نے کوئی ایسا انسان رکھا ہوگا جو کہ مجھ سے محبت کرے گا، میری عزت بھی کرے گا۔ میں بھی اس محرومی کے ساتھ نہیں جینا چاہتی، اسی لیے میں کسی ایسے انسان کا ساتھ چاہتی ہوں جو میری اس محرومی کو دور کر سکے۔ وہ اطمینان سے بولی تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے عادل کی شادی پر شرکت کی۔ ہر ایک حوریہ کو دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہا تھا اور اسے طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے اپنے غم کو پیتے ہوئے سب سے بڑی خندہ پیشانی سے ملی تھی۔ وہ حسین ترین لڑکی، صاف ستھرے دل کی مالک، اور اپنے نام کی طرح حوروں جیسی حوریہ خان کے نصیب میں نہ جانے کیا لکھا تھا، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ آسمان پر ہی اس کا نصیب جس شخص کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے وہ عادل نہیں، کوئی اور ہے، اور اسے اپنے نصیب میں لکھے ہوئے شخص کا شدت سے انتظار تھا، اور شاید وہ بھی اسی کی طرح کوئی ادھورا ہی ہوگا، اور وہ دونوں دو ادھورے مل کر مکمل بنیں گے، اور یہی آسمانوں پر اللہ نے لکھ دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم سا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھی۔ ایک فیصلہ اسے آج لینا تھا، مگر وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بوجھل سی سانس خارج کی اور سامنے لیٹے اپنے لختے جگر کو دیکھا جو کہ کاٹ میں لیٹا کلکاریاں مار رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی تو اس نے انگلی تھام کر مزید خوش ہونا شروع کر دیا۔ زینیا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا؟ چلو ٹھیک ہے، تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا، مان لیا، مگر ہمارے بچوں کے لیے تو سوچ لیتی۔ کاش تم نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے اس کے چہرے سے مخاطب ہوا، پھر وہ نازک سے آذان کو گود میں اٹھائے باہر نکلا تو راشدہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی اسے آتا دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پلیز امی اس طرح کا رویہ مت رکھے مجھ سے، میں ٹوٹ چکا ہوں، پہلے ہی بہت اذیت اور تکلیف میں ہوں اور اب مزید بڑھ گئی ہے۔ آپ نے پچھلے 3 دن سے مجھ سے بات تک نہیں کی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے لیے آپ کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر نم لہجے میں بولا، میں اگر تمہارے لیے اہمیت رکھتی تو تم میری بات ضرور مانتے، مگر تمہارے لیے صرف وہی اہمیت رکھتی ہے جو تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی۔ تمہارے اندر کی غیرت مر گئی ہے کیا؟ اگر تمہیں میری بات منظور نہیں تو میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ نوفل نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جی مجھے منظور ہے، آپ نے جو بھی میرے لیے فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے اس کے وجود کو چیر گئے تھے، مگر اس کی زبان سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نکلے۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک واضح تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بولی، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی رشتے والی سے بات کر کے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھتی ہوں۔ نوفل نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ہلچل تو مچی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا یہ فیصلہ اس کے اور آذان کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اپنے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کرتا رہا جیسے یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد راشدہ بیگم نے ایک خوشخبری سنائی، نوفل، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے،
جاوید صاحب ہے نا، جاوید انڈسٹری والے، ان کی لڑکی نیک اور سلجھی ہوئی ہے، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ نوفل نے ان کی بات پر چونک کر دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی مڈل کلاس سی لڑکی کو لائیں گے، مگر وہ تو اپر کلاس کی ہی ڈھونڈ لائی ہیں۔ وہ ان کی بات پر تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور دل میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر جاوید انڈسٹری کے مالک کو اپنی بیٹی کے لیے ایک شادی شدہ انسان ہی کیوں پسند آیا۔ لڑکی والوں کو ہاں بول دوں؟ راستہ کے سوال پر وہ سر جھٹک کر دھیرے سے سر ہلا گیا۔ دل میں وہی خالی پن تھا جو اسے کچھ بھی محسوس کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی اب اسے یہی راستہ دکھا رہی ہے اور اسے اسی پر چلنا ہوگا۔ کچھ ہفتے گزرے اور نوفل کی شادی کا دن آ پہنچا۔ ہر طرف خوشیاں اور ہنگامہ تھا۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اب لا رہی ہیں وہ ان کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ حوریہ کو ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بیچ کر خود نماز ادا کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے اندر سے جیسے ابال سا اٹھنے لگا تھا۔ دل میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اپنا سگریٹ اٹھا کر ٹیرس پر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی پہلی شادی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ راشدہ بیگم سے لڑ کر اس نے زینیہ سے شادی کی تھی۔ اس کی محبت میں وہ ہر ایک بات مانتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر زینیہ کے اندر شوبز سٹار بننے کا جنون پاگل پن تک پہنچ چکا تھا کہ وہ ہر حال میں مس ورلڈ بننا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے فیشن شو میں حصہ لیا تو وہ مس ورلڈ بن گئی اور یہاں سے شہرت کا نشہ مزید چڑھ گیا اور وہ ہالی ووڈ سے اسے آفر ہوئی تو اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے قبول کر لی۔ انہیں دنوں وہ 7 ماہ پریگننٹ تھی اور بیٹے کو جنم دیتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی، مگر دونوں کے درمیان ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی۔ لیکن راشدہ بیگم پچھلے کئی دنوں سے اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ اس کا اپنی آخری سانسوں تک انتظار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر راشدہ بیگم کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے یہ شادی کر لی، مگر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ واپس پلٹی تو اسے کیا جواب دے گا۔ وہ گمسم سا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی بیپ نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ نوفل نے فون اٹھایا اور ایک نام سکرین پر جگمگا رہا تھا، زینیہ۔ اس کی سانس ہی رک گئی۔ کیوں اتنے مہینوں کے بعد وہ کال کر رہی تھی؟ نوفل نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھا۔ دل اور دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ نوفل کی آواز بے حد دھیمی اور شکستہ تھی۔ نوفل، تم مجھ سے مل سکتے ہو کل یا پھر ابھی؟ زینیہ کے لہجوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جس سے نوفل کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ پلٹنے کا ارادہ رکھ رہی ہے۔ نوفل کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا، مگر زینیہ نے کال کاٹ دی۔ نوفل تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر زینیہ کی جانب سے ایڈریس کا میسج آیا۔ وہ فوراً تیزی سے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا کہ آخر زینیہ کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کیا وہ واقعی واپس آنا چاہتی ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھا، حوریہ جو کب سے نوفل کا انتظار کر رہی تھی فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ حوریہ کا لہجہ خالص بیویوں جیسا تھا اور اس کا انداز ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ نوفل چونک کر رکا اور حیرت کے ساتھ حوریہ کے انداز پر حیران ہوا۔ وہ سر پر حجاب کیے ہوئے تھی اور اس نے اپنے لہجے کے ساتھ ملتی جلتی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر نوفل کو لگا کہ وہ خاموش کم گو قسم کی لڑکی ہوگی، مگر وہ اس کی توقعات کے برعکس نکلی۔ نوفل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور چند لمحوں کے لیے کچھ کہنے کو الفاظ نہ ملے۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، نوفل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، میں بس کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ حوریہ نے گہری نظر سے نوفل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوالات کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ نوفل بغیر کوئی اور وضاحت دیے تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر نوفل کا ذہن اب پھر سے زینیہ کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا واقعی زینیہ واپس آنا چاہتی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔
नौफल ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और जीनिया के दिए हुए ड्रेस की जाने बढ़ गया। वो वहां पहुंचा तो वो अरीबा पर चिल्ला रही थी। वो गुमसुम सा उसे देखता जा रहा था। अरीबा, बच्चे, उसने पुकारा तो वो रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी तो वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे? मामा ने क्यों डांटा? उसका चेहरा हाथों में लेते हुए नरमी से पूछने लगा। तुम्हें तो पता ही है नौफल, ये कितनी जिद्दी हो गई है। अभी यहाँ आकर डोनट मांग रही थी, मैंने दे दिया। देखो इसने क्या हाल कर लिया अपने कपड़ों का। मैंने इसे समझाया कि चम्मच के साथ खाओ, मगर इसे असर ही नहीं होता। हाथों से खा रही थी। जब मैंने बस हल्का सा थप्पड़ मारा तो वो रोने लग गई। अब देखो अपने बाबा को देखकर कैसे आंसू बहा रही है, जीनिया ने नागवार भरे लहजे में कहा। नौफल के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। जीनिया, किसी चीज की हद होती है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो सिर्फ 3 साल की बच्ची है और तुम उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हो। बच्चे को मैनर्स तुमने सिखाने हैं। वो तुम्हारे डांटने या थप्पड़ मारने से नहीं सिखाया जाता, प्यार से सिखाओ। वो लब भींच कर बोला। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है नौफल। तुम्हें पता है मैं सुबह लंदन से फ्लाइट करवा कर यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए कि ये तुमसे मिलना चाहती थी। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और ये मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। तुम्हारी माँ ने भी जाने से पहले इसे मेरे साथ भेज दिया कि मैं इसे संभाल नहीं सकती। तो बेहतर है कि तुम अपनी माँ से कहो कि इसे मैनर्स सिखाए। और हाँ, दूसरी शादी भी कर लो। शायद कोई और मिल जाए जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैनर्स सिखा दे। जीनिया तलख लहजे से बोलती हुई अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही कुछ देर, नौफल ने तड़प कर कहा। प्लीज नौफल, ये मेरे साथ इस तरह बात मत किया करो। और बिठा कर क्या करोगे? मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। और हाँ, जल्द से जल्द तलाक के पेपर्स तैयार करो, मेरी और अपनी जान छुड़वा लो। मैं मजीद इस रिश्ते में खुद को नहीं बांध सकती। जीनिया के अल्फाज ने जैसे नौफल के दिल पर छुरियां सी चला दी थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम तलाक नहीं लेना चाहती, बस कुछ अरसा करियर बनाने के बाद वापस आना चाहती हो। फिर अब क्या हुआ? नौफल ने बेचैनी भरे अंदाज से पूछा। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि शायद मौका ना मिले तो मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं। लेकिन अब वहां जाकर एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और सबसे बड़े मेगा स्टार ने मुझे प्रपोज किया है। नौफल, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उससे शादी करके मैं कहां से कहां पहुंच सकती हूँ। जीनिया की बात पे नौफल के वजूद को जैसे रेजा रेजा कर दिया था। वो उसे देखता जा रहा था, बेबस और दुखी। तो तुम्हारे ये अरीबा को वापस करने की वजह ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द आ चुका है? वो करब भरे लहजे में बोला। हाँ, और तुम इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हो? मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले सकूं, और तुम भी अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली और फिर उसे छोड़कर वहां से निकलती चली गई। उसने एक निगाह नन्ही अरीबा पर डाली और उसे गोद में उठाया और बोझल कदमों से बाहर निकल गया। वो घर किस तरह पहुंचा ये वही जानता था। कमरे में आकर उसने अरीबा को अजान के बराबर लटा दिया और खुद टेरेस पर जाकर सिगरेट जलाने लगा। पूरी रात उसने टेरेस पर ही गुजारी। कोई इसके इंतजार में था जैसे वो भूल ही चुका था। फजर के वक्त जब वो अंदर आया तो हूरिया भी बेदार हो चुकी थी। उसकी नजर साथ लेटी बच्ची पर पड़ी। ये कौन है? हूरिया ने हैरत से पूछा। ये मेरी बेटी है अरीबा, नौफल भोले लहजे में बोला और बेड पर लेट गया। 1 मिनट, ये तो अपनी माँ के साथ लंदन में नहीं थी और फिर यहाँ क्या कर रही है? हूरिया ने सादा से लहजे में सवाल किया। नौफल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? वो मेरी बेटी है और वो जहाँ चाहे रहे और जो चाहे खाए। वो अपने बाप का दिया हुआ खाएगी। अगर तुम्हें उसकी मौजूदगी से तकलीफ है तो बेहतर है चुप रहो, नौफल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। हूरिया का चेहरा सुर्ख हो गया। दिमाग खराब हो गया आपका? इस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? और मुझे क्यों इस बच्ची से तकलीफ होगी? मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था, क्योंकि आपकी माँ ने ही बताया था कि बेटी माँ के साथ गई है
اور بیٹا یہاں ہوتا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے۔ حوریہ بھی جواباً غصے میں بولی، تم میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو؟ نوفل نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے جبڑے کو سختی سے بھینچ کر دھمکاتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اس سنگ دل انسان کو دیکھا جو اپنے جذبات کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے آتے ہی اس نے نماز پڑھی اور پھر صوفے پہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے لگی۔ اس دوران وہ گاہے بگاہے اس کو بھی دیکھنے لگی تھی جو کل رات ہی اس کا ہم سفر بنا تھا۔ آنکھوں میں نمی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اذان کے رونے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کر روتے ہوئے اذان کی طرف بڑھی۔ اذان کے رونے پر اریبہ بھی اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ پاس آ کر اذان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ہائے بیبی، میں ہوں تمہاری ماما۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تو اذان کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ چلیے اب آپ اپنا نام بتائیے، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اریبہ، وہ آہستہ سے بولی مگر سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ واؤ، اریبہ کا نام تو بہت ہی پیارا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ چلیے اب جلدی سے اٹھیں اور فیس واش کرتے ہیں اور پھر ہم باہر جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر دونوں کو واش روم میں لے جا کر اس نے ان کے کپڑے نکالے، چینج کروایا اور اذان کو گود میں اٹھا کر اور اریبہ کی انگلی تھامے باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ملازمہ سے ساری چیزوں کے متعلق پوچھا اور پھر دودھ دے کر دونوں کو لاؤنج میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد دلیا بنا کر وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اریبہ آہستہ آہستہ اس سے فری ہو رہی تھی۔ الارم کی آواز سے نوفل کی آنکھ کھل گئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور کل رات کا سب کچھ یاد آیا۔ گہرا سانس بھر کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آیا، آگے کا منظر دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ اس کے دونوں بچے حوریہ کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے۔ اریبہ کو اس نے اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور اریبہ جیسے ہی پلٹی اور اسے دیکھتے بابا پکارتی فوراً اس کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اریبہ کی باتیں سن رہا تھا، ساتھ ساتھ کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا اور وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ولیمہ ہو، مگر راشدہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی اور دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا۔ ولیمے میں ایک عورت کے منہ سے سنا کہ حوریہ کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور وجہ اس کا کوئی عیب تھا۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو حوریہ دوپٹہ سائڈ پر رکھے ہوئے تھی مگر حجاب پہن رکھا تھا۔ وہ اریبہ کے دونوں ہاتھوں میں اس کے پکڑے اس کے قصے سن رہی تھی۔ ایک کام کرو، 7 والا روم بچوں کے لیے کھول رہا ہوں، اسی میں بچوں کے ساتھ رہنا، مجھے اپنا روم شیئر کرنا پسند نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ حوریہ نے گہرا سانس بھرا اور کہا، فکر مت کیجیے، میرا بھی دل آپ کے ساتھ رہنے کو بالکل نہیں چاہتا، یہ سب بچوں کی خاطر کر رہی ہوں، اور ہاں کل میں خود بھی بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ فی الحال کمرہ سیٹ کرنا ہے تو آج کے دن ہم یہاں رہیں گے، کل بچوں کا روم ان کے مطابق سیٹ کروانے کے بعد وہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نوفل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں اتنی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئی؟ وہ غصے سے بولا۔ تم جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو اسے بدتمیزی کہتے ہو، اور جو تم کر رہے تھے اس کا کیا؟ تم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو، اور جب میں جواب دیتی ہوں وہ بھی آرام سے تو وہ بھی تمہیں چبھتا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی، اور اسے یوں آپ سے تم پر آتے دیکھ کر وہ کھول اٹھا تھا۔ تم جو میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہو نا، اور مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، یہ سب تم میری طرف مائل ہونے کے لیے کر رہی ہو۔ تمہاری فطرت کو میں بخوبی پہچان چکا ہوں، جتنی نیک تم نظر آتی ہو نا اتنی ہو نہیں، یہ سب تمہارا ڈھونگ ہے، میرے سامنے یہ ڈھونگ مت کرنا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، اور ہاں آئندہ سے مجھے آپ کہنا، بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ایک اور بات، بلکہ سوال ہے، تمہارے اندر ایسا کون سا عیب ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی ایک
شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے کر دی، کہیں کسی اور مرد کے ساتھ تو نہیں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑتے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی بات پر حوریہ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور براؤن آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے مڑ کر اریبہ کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ میں آپ کی اس بات کا بہت اچھے سے جواب دے سکتی تھی، مگر جب ماں باپ کی لڑائیاں ہوں نا تو بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اریبہ پہلے ہی بہت سہمی ہوئی بچی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی اور واپس پلٹنے لگی۔ سیدھی بات کرو، میں نے جو کہا ہے وہ سچ اور کڑوی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی گھر میں بس نہیں سکتی جن کے اندر عیب ہو، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی 1-2 بچوں کے باپ سے کر دی۔ ایک بات میری دھیان سے سن لو، اگر تمہارا کسی افیئر یا کسی اور کرتوت کا مجھے پتہ چلا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ سب آپ کی پہلی بیوی کی طرح نہیں ہوتے، بد کردار اور بد فطرت مسٹر نوفل، حوریہ نے تنک کر کہا۔ تم اپنی حد میں رہو، آپ کی بیوی جیسی عورتیں کسی ایک مرد پر نہیں ٹکتی۔ اس کے الفاظ سن کر نوفل کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ میں اس کے متعلق ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی طرف آتے ہوئے اس کے جھبڑوں کو دبوچ کر بھولا، اور اریبہ سہمی ہوئی ایک سائڈ پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر نوفل نے حوریہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس قدر ذلت پر حوریہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ کبھی بھی نوفل کے سامنے نہ جائے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بچوں کے پاس بیٹھتا تھا اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کی تو اپنی ہی کوئی الگ دنیا تھی، نہ اسے اپنی پرواہ تھی نہ اپنے بچوں کی۔ وہ اس عورت کی بے وفائی کے باوجود اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ نہ جانے کس طرح کا وہ مرد تھا جو ایسی بد کردار عورت سے نفرت کی بجائے خود کو اس کے پیچھے خوار کر رہا تھا۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا اپنا اہم کام نپٹا رہا تھا کہ جب ایک خاکی کاغذ ملا۔ اس نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں خلا کے پیپرز تھے جو زینیا کی طرف سے آئے تھے۔ وہ جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ اس نے اپنا سب کام چھوڑ دیا اور یوں ہی آفس سے نکل کر ایک کلب میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے پہلی بار شراب پی تاکہ وہ زینیا کو بلا سکے۔ اس کا دوست اسے تلاش کرتا وہاں پہنچا اور اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ صبح نشہ اترنے پر وہ اپنی کنپٹیاں مسلتے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھا۔ حوریہ کی کئی کالز آئی ہوئی تھی، مگر اس نے انہیں نظر انداز کر دیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ پورا دن سوگ منانے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا اور پاس آیا تو وہ غصے سے رخ پھیر گئی۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھا ہی تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی۔ اذان کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور وہ نڈھال سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ نوفل نے بے چینی سے بولا۔ وہ بچی پوری رات تمہارے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل میں رہی ہے۔ بخار اتنا تیز تھا، پوری رات وہ اکیلی ہسپتال میں رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رات سے وہ تمہیں فون کر رہی تھی مگر تم تو نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ مجیب نے بتایا مجھے۔ راشدہ بیگم تو پھٹ ہی پڑی۔ رات بخار تھا، ہسپتال میں لے گئی تھی، اور بخار کیسے آیا؟ وہ بڑبڑایا اور پھر وہ غصے سے بولا، کسی جاہل عورت کی لاپرواہی سے ہوا ہوگا۔ دو میرے بچے کو، اگر تمہیں بچوں کا خیال نہیں تھا تو یہ شادی نہ کرتی۔ حوریہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شرم کر لو، کچھ بے غیرت۔ کیا اریبہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی؟ اسے بخار نہیں ہوتا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زینیا بھی قصوروار تھی، لیکن آج تک تم نے اسے قصوروار ہی نہیں ٹھہرایا۔ اور آج اذان کو ویکسینیشن ڈوز لگی تھی جس کی وجہ سے اسے کافی تیز بخار ہو گیا تھا جو سیرپ سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بچی کل صبح سے تمہارے بچوں کے پیچھے ہلکان ہوئی ہے۔ رات کو پھر ہاسپٹل لے گئی۔ رات سے کتنی بار تمہیں کال کر چکی تھی مگر تم نے ریسیوڈ ہی نہیں کی، کیونکہ میرا بیٹا ایک بد کردار عورت کے غم میں ایک با کردار عورت کو چھوڑ کر شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ راشدہ بیگم بولتی چلی جا رہی تھی۔
پلیز ماں، آپ زینیوں کو بیچ میں مت لائیے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ بے غیرت، بے شرم انسان، مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ میں اسے بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ تم اسے روز بیچ میں لاتے ہو۔ اسے مہربانی کر کے ہمارے بیچ سے نکال دو تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو اور باقی سب بھی۔ راشدہ بیگم تو آج واقعی بہت غصے میں تھی، وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ حوریہ، بچے جاؤ، جا کر آرام کرو اور اذان کو اسے دے دو، یہ خود سنبھالے اپنے بچے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کے بچوں کے لیے خوار ہونے کی اور خود کو ہلکان کرنے کی؟ راشدہ بیگم نے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتا؟ سنبھال سکتا ہوں، اور اس سے بہت بہتر سنبھال سکتا ہوں۔ اور یہ اس کی تیسری ڈوز تھی، مگر میں نے پہلی 2 ڈوز میں اسے سنبھالا تھا۔ جب اس کو بخار ہوتا تھا میں اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ بخار چند گھنٹوں میں ہی اتر جاتا تھا، مگر اس نے تو خیال ہی نہیں رکھا ہوگا۔ اولاد نہیں ہے نا، یہی اس کی اپنی اولاد ہوتی تو خیال رکھتی، وہ کڑوے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ حوریہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اذان کو اسے تھما کر تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں کھولتا ہوا اذان کو اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس نے اذان کو کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹایا اور اسے بہلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر کاندھے سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے کاندھے سے لگ کر سو گیا۔ اس نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ واپس آیا اور اپنا آفس کا کام گھر میں ہی کرنے لگا۔ وہ ابھی میٹنگ اٹینڈ کر ہی رہا تھا کہ اذان اٹھ گیا اور اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے مینیجر کو سب سمجھانے لگا، مگر اس کی پوری توجہ میٹنگ کی طرف ہو ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اذان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے بہلانے کے لیے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ میٹنگ کو اس نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور پھر اذان کو لے کر باہر آیا۔ وہ اسے کھلانے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی اور اذان اپنے بازو اٹھا کر اس کی طرف لپکنے لگا، مگر حوریہ نے اسے نظر انداز کیا اور تیزی سے فریج کی جانب بڑھ گئی، جہاں سے فروٹس نکال کر باہر جا کر راشدہ بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے کھانے لگی۔ اذان نے اپنا منہ کھول کر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ میں اسے کیلا کھلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر جھنجھلاتا ہوا لاؤنج میں آیا تو راشدہ بیگم اور حوریہ کی باتیں سن کر رک گیا۔ ممی جی، جا کر مجھے دیکھنے دیجیے، وہ دیکھیے نا کتنا رو رہا ہے، وہ حوریہ بے چینی بھرے لہجے میں بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر سے تمہیں سنائے گا، تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے حوریہ۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں بچوں سے بہت پیار ہے، لیکن اپنی عزت نفس کو داؤ پر مت لگاؤ، یہ یوں ہی رونتا رہے گا، پھر تمہیں اپنی عزت خود کروانا سیکھنی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تو ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی جس کا شوہر اس طرح کا ہو کہ وہ اپنی سگی اولاد کو بھی چھوڑ کر چلی جائے تاکہ اسے احساس ہو 2 دن کے لیے کہیں اور چلی جاؤ۔ میرا مشورہ ہے کہ تم 2 دن کے لیے اپنے میکے جا کر رہو، سب کچھ یہ سنبھالتا رہے گا، خود ہی 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب دونوں بچوں کو سنبھالے گا۔ راشدہ بیگم کی بات پر وہ غصے سے پاس آیا۔ کیسی ماں ہیں آپ کا بیٹا اس قدر پریشان ہے اور آپ اپنی بہو کو الٹے سیدھے مشورے دے رہی ہیں۔ آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ وہ سخت جھنجھلا کر بولا، مگر راشدہ بیگم نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ وہ اپنی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ وہ پیر پٹکتا ہوا واپس پلٹا، اذان کو وہاں سے اٹھایا اور اندر لے آیا۔ پھر اس نے اسے کیلا کھلانے کے بعد کچھ دیر کندھے سے لگائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سلانے کی کوشش کی۔ اذان چپ ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ اسے لٹانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھا وہ پھر سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ لب بھینج کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت حوریہ اندر داخل ہوئی تو وہ حوریہ کی طرف دیکھ کر اس کی طرف لپکا، اس نے جلدی سے اسے سینے سے لگا لیا اور وہ فوراً چپ ہو گیا۔ وہ اسے لے کر باہر نکل گئی۔
کچھ دیر کے بعد جب وہ اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تو حوریہ ان دونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور کتنے سارے کھلونوں اور ٹیڈی بیئر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایکشن کے ساتھ ایک پوئم گا رہی تھی، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، اور اس کے ایکشن کو اریبہ کاپی کرتے ہوئے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ آذان بھی کلکاریاں مار کر ہنس رہا تھا۔ حوریہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ چپ ہو کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماما پھر سے، اریبہ نے کہا۔ وہ تو اس کے ماما کہنے پر چونک گیا۔ اریبہ بیٹا، یہ آپ کی ماما نہیں ہے، آپ انہیں آئندہ سے ماما نہیں آنٹی بولو گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی ماما ضروری کام کے لیے گئی ہیں، جن کی ماما نہیں ہوتی وہ ماما بولتے ہیں، اور آپ کی ماما تو ہے نا، وہ بولا۔ اریبہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی اور حوریہ ساکت سی کھڑی تھی۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، مگر حوریہ بجھے دل کے ساتھ ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے الفاظ نے حوریہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے تھے۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور حوریہ انہیں سلانے کے بعد کھڑکی میں آ کر کھوئے کھوئے انداز میں آسمان کو دیکھنے لگی۔ اے اللہ، میں تیری رضا پر ہمیشہ راضی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو اپنے بندے کو جب آزماتا ہے تو تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن اے اللہ تو بھی جانتا ہے نا کہ تیری یہ بندی ان ننھے سے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، مگر مجھے پتہ ہے تو سب سے پیاری چیز چھین کر آزماتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اریبہ کو کلمہ سنا رہی تھی کہ تھکا ماندہ سا وہ اندر داخل ہوا اور اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بنی ہوئی تھی۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ دیر کے بعد راشدہ بیگم وہاں آئی تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ صبح سے بخار سا لگ رہا تھا، سر میں بہت زیادہ درد ہے، پلیز ایک کپ اسٹرانگ چائے بنا کر کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا، پھر مجھے آفس کا کام بھی کرنا ہے، کافی دنوں سے کام پینڈنگ ہو گیا ہے میرا۔ وہ بیلا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ راشدہ بیگم نے اس کے جانے کے بعد حوریہ سے کہا کہ اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے جائے اور اس کا تھوڑا بہت خیال رکھے، شاید اس طرح وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ حوریہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے پاس جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور اس کے عشق نے تو اسے بالکل ہی اندھا کر دیا تھا کہ اس کی تمام غلطیوں کے باوجود وہ اب بھی اسے چاہتا تھا۔ چائے بنا کر جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ حوریہ نے پاس جا کر اسے پکارا اور چائے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر حوریہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے چائے تھما کر واپس پلٹنے لگی تو نوفل نے بے خودی سے اسے پکارا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نوفل اپنی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر سوچنے لگا کہ اسے اس سے بات کیا کرنی تھی کہ جو اسے روک دیا۔ پھر اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو حوریہ نے بتایا اور وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ نوفل چائے پی کر پرسکون ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی۔ پھر رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس کو بھوک کا سخت احساس ہوا، مگر ساتھ ہی وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے اور پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پیاس کی شدت حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ بے بسی کے احساس سے وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ نوفل، آپ ٹھیک ہیں؟ حوریہ نے اس کے قریب جھک کر پوچھا۔ پانی، وہ بمشکل بولا۔ حوریہ نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈالا اور اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پانی پینے لگا، مگر پانی بھی اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ پھر وہ گلاس ہٹا کر بیڈ سے اترنے لگا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کہیں جانا ہے؟ حوریہ نے پوچھا تو وہ بغیر جواب دیے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور گرنے ہی والا تھا کہ حوریہ نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نوفل، پلیز آپ آرام کیجیے، وہ بولی۔
نہیں، مجھے پتہ ہے یہ گرمی کا بخار ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا۔ میں ہمیشہ شاور لیتا ہوں، اس سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کا بازو ہٹا کر بمشکل چلتا ہوا واش روم میں آیا۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ حوریہ نے اسے وہاں کھڑا کر کے شاور آن کیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نوفل کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ نوفل کے لب اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ حوریہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرتی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی کہ نوفل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے لبوں پر شدتیں برسانے لگا۔ حوریہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے کانپ رہی تھی۔ پھر نوفل نے گھما کر اس کی پیٹھ کو اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے اپنی آغوش میں لے کر آنکھیں موند گیا، مگر لب اس کے کندھوں اور گردن پر دہکتا لمس چھوڑ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد جب ہوش ذرا بحال ہوا تو اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حوریہ تیزی سے باہر نکلی اور پھر بھیگے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے چینج کرنے کے ارادے سے وارڈروب کی جانب بڑھی تو اس میں صرف نائٹی تھی جو کہ راستہ بیگم نے ان کی شادی کی رات رکھی تھی۔ باقی کپڑے بچوں کے روم میں تھے اور وہاں جا کر کسی قسم کی کھٹ پٹ نہیں کر سکتی تھی، تو وہ نائٹی پہن کر بال سنوارنے لگی۔ نوفل باتھ روم سے نکلا اور اسے سلیو لیس نائٹی میں دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہونے لگا، اور آج پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے پشت کو چھوتے بال اور آئیڈیل فگر کے ساتھ تراشا بدن۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تو حوریہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ قریب آ کر اسے آغوش میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ رات بھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا اور پھر سو گیا۔ حوریہ نے اٹھ کر اپنے بال سنوارے اور واش روم میں آ کر چہرہ آئینے میں دیکھا۔ ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیرنے لگی۔ پھر وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو نوفل گہری نیند میں تھا۔ اس نے پاس جا کر ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ اب نارمل لگ رہا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ نوفل نے اس کے چھونے پر آنکھیں کھولی اور پھر سے زور سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں آئی تھی میرے پاس رات کو؟ وہ غصے میں بولا۔ حوریہ کا چہرہ مرجھا سا گیا، مطلب رات کو صرف بخار کی شدت میں وہ اس پر حق جتا رہا تھا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا میرے پاس، تم بھی بچے پیدا کر کے میرے پاس پھینک کر چلی جاؤ گی، وہ حلق کے بل دہاڑ کر بولا تو حوریہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس معاملے کو اتنا بھی سنجیدہ مت رکھنا، کیونکہ اگر تم ماں بننے والی ہوئی تو میں یہ بچہ مروا دوں گا، سمجھی؟ اس کے جھپڑے بھینچ کر بولا۔ بس بہت ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کیا آپ نے مجھے پتھر سمجھ لیا جسے درد نہیں ہوتا؟ میں رات آپ کی تیمارداری کے لیے آئی تھی کہ آپ تکلیف میں ہوں گے، مگر کچھ لوگ بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں جو صرف دکھ دینا جانتے ہیں۔ فکر مت کیجیے مسٹر نوفل یزدانی، آپ کے نصیب میں مجھ سے اولاد پیدا ہونا نہیں لکھا۔ وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی آخری بات پر وہ الجھ کر رہ گیا، مگر سر جھٹک کر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو راستہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، بات سنو، آج حوریہ کے ماں باپ کی شادی کی سالگرہ ہے تو انہوں نے گھر میں پارٹی رکھی ہوئی ہے، تم دونوں کو انوائٹ کیے ہیں تو جلدی آ جانا، حوریہ کو لے کر اس کے میکے چلے جانا، راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سر اس بات پہ ہلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو بچے ریڈی بیٹھے تھے اور حوریہ سفید اور گولڈن کلر کی ایمبرائڈری والی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کا ہی حجاب لے رکھا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سب گھر والے نوفل سے بہت اچھے طریقے سے ملے اور اس کے بچوں پر تو واری صدقے جا رہے تھے۔ وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور باقی سب بھی وہیں پر آ گئے۔ اریبہ تو اتنی خوش تھی، مگر اذان کچھ سہما ہوا تھا اور وہ زور سے حوریہ کے گلے لگ گیا۔ آنٹی آئیے ہم بھی شوٹ کروا لیں، اریبہ نے کہا۔ ارے بیٹا، آنٹی کیوں بول رہی ہو، مما بولو نا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو نوفل کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ نہیں امی، وہ دراصل ابھی اسے عادت نہیں ہے نا، تو اسی لیے ایسا بول دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بچوں کی نیچر کس طرح کی ہوتی ہے،
تو ایک دم سے اگر ہم اسے اس طرح کہیں گے تو برا لگے گا۔ حوریہ جلدی سے بولی۔ ارے حوریہ، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ وہ عادل کا بچہ ہونے والا تھا، مگر اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔ سلمیٰ تو 2 دن پہلے ہی مٹھائی لے کر آئی تھی ہماری طرف، بڑا ہنس ہنس کر بتا رہی تھی کہ میرے عادل نے باپ بن جانا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھو کیسا سبق سکھایا انہیں۔ ویسے ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتے، مگر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور پتہ ہے ڈاکٹر نے یہ تک کہا ہے کہ دوسری بار کی کوئی امید بھی مت رکھے۔ حوریہ کی بھابھی نے کہا تو نوفل نے ناگواریت سے انہیں دیکھا، جو کہ کسی کے بچے کے کھو جانے پر خوش ہو رہے تھے۔ ارے رہنے دو رومی بیٹے، ایسے لوگوں کا کیا، اسے طلاق دے کر اور شادی کروا دے گا۔ میں تو دل سے چاہ رہی ہوں کہ عادل کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ کبھی باپ ہی نہ بن سکے، حوریہ کی بہن نے کہا۔ نوفل ان کی باتوں پر پہلو بدل رہا تھا۔ بس کریں آپ لوگ، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اکلوتے بیٹے ہیں وہ سلمیٰ خالہ کے، اللہ پاک نے انہیں صاحب یاد کرے۔ حوریہ جلدی سے بولی۔ تو پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب تمہارے بارے میں پتہ چلا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی تو فوراً رشتہ توڑ دیا، اور وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا عادل ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹے ہمارا خاندان کیسے چلے گا؟ حوریہ کی بہن کی بات پر اس نے چونک کر بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا اور زور سے لب پینچ لیے۔ چھوڑیں، آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی پلیز۔ مجھے یہ میرے بچے مل چکے ہیں، میری ممتا کو قرار آ چکا ہے۔ میں نے نہ کبھی اس بات کا برا مانا ہے اور نہ ہی مجھے ان کی بات میں کوئی حرج نظر آیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ پرسکون لہجے میں بولی تو سب چپ ہو گئے، مگر نوفل بہت بے چین تھا اور اسے اپنی صبح کی بات یاد آئی تو دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ پھر جب وہ پارٹی سے واپس آئے تو وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد بچوں کے کمرے میں آیا۔ وہ بچوں کو سلا رہی تھی۔ اریبہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ وہ دوسری سائڈ پر آ کر اریبہ کو سلانے لگا۔ جیسے ہی بچے سو گئے وہ اٹھ کر اپنا حجاب کھولنے لگی تھی۔ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں دیکھا، جو کہ نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے جو بھی کہا وہ انجانے میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ آئی ایم سو سوری، وہ بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے مڑ کر دیکھنے لگی۔ آپ سوری کو اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں اگر میں ماں بن سکتی ہوتی تو تب بھی آپ کو یہ بات کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ میں نہیں کل رات آپ کے پاس آئی تھی، میں نے نہیں آپ سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا کر بیڈ پر لے جا کر اپنا حق جتا دے۔ میں تو انسانیت کے ناطے آپ کی تیمارداری کے لیے آئی تھی، مگر افسوس کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ مجھے اب ان چیزوں کا دکھ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے آپ مرد سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جذبات کا خیال نہیں کرتے، جیسے عادل تھا جو کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب ایکسیڈنٹ میں میں نے اپنی ماں بننے کی صلاحیت کھولی تو اس کی ساری محبت ہی ختم ہوگی۔ اور اسی طرح ایک آپ ہیں جو اپنی سابقہ بیوی کی محبت میں اس قدر اندھے ہیں کہ اس کے عیب جاننے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ جو آپ کے ساتھ وفا کر رہی ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں، کیونکہ میں آپ مردوں کے نیچر کو سمجھ ہی نہیں پا رہی، لیکن اب بس بہت ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کے سوری کہہ دینے پر میں دوبارہ سے آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاؤں گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میں کیوں اپنی عزت نفس کو بار بار مجروح کرواؤں؟ میں یہاں ان بچوں کی وجہ سے ہوں، اور یہ بچے میرے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ میرے لیے میرے جینے کا سہارا بن چکے ہیں۔ یہ بچے بھی تو آپ کی بے وفائی اور بے اعتنائی جھیل رہے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، اب تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ میں کب بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا؟ صحیح تو رہتا ہوں بچوں کے ساتھ۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا؟ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ جی ہاں،
میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بالکل محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی تو آپ اپنے غم کو بھول کر ان کی خوشیوں کے لیے خوش رہتے، انہیں خوش رکھنے کا سوچتے جو آپ کے لیے جیتے ہیں۔ مگر افسوس، آپ نے تو اپنے آپ کو ایک ایسی عورت کے ساتھ پھنسایا ہوا ہے جو کسی اور مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ جہاں ایک عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، وہاں آپ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ پھر رہی ہو، پھر بھی اس کا نام خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح کیا ہوا ہے کہ اگر عورتیں کھلم کھلا بے حیائی لے کر آئیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے حیائی کے جھنڈے لہرا رہی ہے اور آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی، بس بہت بول چکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو اس طرح کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر میں سکون میں ہوں؟ نہیں، میں کس قدر بے سکون ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور اسے طلاق کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا میرے لیے برداشت کے باہر ہوگا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، جانتی ہوں، اور یہ ہلکی سی کسک ہمیشہ باقی رہتی ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنی باقی کی خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ میں بھی عادل کو پسند کرنے لگی تھی، دکھ تھا ان کے چھوڑنے کا، مگر میں نے اس کی سزا اپنے آپ کو نہیں دی، بلکہ اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈے جو کہ شادی شدہ ہو، بچوں کا باپ ہو، تاکہ میں اپنی زندگی کو ٹھہرا ہوا محسوس نہ کروں، اور آپ کی یہ بچے زندگی جینے کی وجہ ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی مگر اس کا ذہن تو عادل کو پسند کرنے کی بات پر ہی اٹک چکا تھا۔ تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ اس نے پوچھا تو حوریہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی بات کی، مگر اس میں سے آپ نے کیا بات پکڑی کہ میں عادل کو پسند کرتی ہوں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا، بھاڑ میں جائیے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اسے پیچھے ہٹاتی اس کی جانب سے گزرنے لگی تو وہ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ میں نے جو پوچھا ہے پہلے میری بات کا جواب دو۔ یار تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ وہ لب بھینچ کر بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں پسند کرتی تھی یا نہیں؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میری زندگی میں ماضی میں کوئی بھی رہا ہو، لیکن اس وقت میرے ہم سفر آپ ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی نہیں کی، تو آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اگر تو میں آپ کے رشتے میں ہوتے ہوئے بے وفائی کی ہے تو تب یہ سوال کیجیے گا۔ میرا ماضی پیچھے رہ چکا ہے، اس کے بارے میں مجھے مت پوچھیے گا۔ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ناگواری بھرے لہجے میں بولی، مطلب میں بھی تمہاری زندگی میں دوسرے نمبر پر ہوں، جیسے زینیا کے لیے تھا۔ وہ کڑوے انداز میں بولا، او ہیلو ایکسکیوز می، مجھے اپنی پہلی بیوی سے ملانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، اور پسند انسان کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ میرا منگیتر رہا تھا، 5 سال ہماری منگنی رہی، اور ہماری ہلکی پھلکی آتے جاتے بات چیت بھی ہوتی تھی جیسے کزنز میں ہوتی ہے۔ اس دوران اگر مجھے اس کی کوئی عادتیں اچھی لگی تو میں نے اسے پسند کر لیا، تو کیا ہوا؟ مگر جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے دل سے نکال پھینکا تھا۔ میں کسی کو اپنے دل کے ساتھ کھیلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، پھر سر جھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر وہ بے اختیار اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ رات بھر اسے ایک پل کے لیے چین نہیں آیا۔ اگلے دن وہ دفتر میں بھی یوں ہی مصروف رہا۔ راشدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھا تو راشدہ بیگم نے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے کہا، مگر اس کی نگاہیں تو اس دشمن جاں کو تلاش کر رہی تھی جو اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ امی، وہ حوریہ کہاں ہے؟ جب اسے کافی دیر تک نظر نہیں آئی تو اس نے بالآخر سوال کر ہی دیا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی تو انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، وہ بھی وہیں پر گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا تھا، اب اس کی والدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے پھر بھی کہا کہ ابھی وہیں پر ٹھہرے، پتہ نہیں وہاں جا کر بھی اسے کوئی سکون نہیں ہے۔
صبح سے پتہ نہیں کتنے فون کر کے بچوں کا پتہ کر چکی ہے۔ سچ میں تو بہت خوش ہو جاتی ہوں جب وہ ایک بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسے تمہارے لیے چنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جس محرومی سے گزر رہی ہے اس محرومی کی وجہ سے وہ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرے گی۔ راشدہ بیگم بولی، آپ یہ بات جانتی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ لب بھینچ کر بولا، ہاں میں جانتی تھی۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ راشدہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، اس دن پارٹی پر پتہ چلا۔ اب کم از کم یہ بات مجھے تو بتا دیتی نا۔ آپ جانتی ہیں میں نے کتنی بری طرح سے اسے ہرٹ کیا ہے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ آئے ربا، مجھے لگا کہ وہ بچی خود بخود تمہیں بتا دے گی، اور تم نے کس بات پر اسے اب تکلیف دی ہے؟ کتنا دل دکھا ہوگا اس بچی کا۔ پہلے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا، 5 سال تک اس کا رشتہ رہا تھا، مگر سگی خالہ نے توڑ دیا۔ لیکن بچی نے ذرا سا مائنڈ نہیں کیا۔ میں اس کی جس سگی خالہ کی بات کر رہی ہوں نا، ہم وہاں شادی پر بھی گئے تھے، تب وہ اسی لڑکے کی شادی تھی جس سے حوریہ کی شادی ہونے والی تھی۔ جب مجھے فرحت نے بتایا تو میں تو اس لڑکی کی ہمت پر داد دے کر آئی تھی۔ وہ لڑکی اپنی پوری فیملی کو لے کر آئی تھی، یہ کہہ کر کہ قطع رحمی حرام ہے اور ایسی بات پہ مائنڈ کرنا بنتا ہی نہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ بچی ایک ہیرا ہے۔ ہم تم جیسے لوگ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم تو معاف کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس بچی کی قدر کرو۔ میں نے اسے چنا بھی اسی لیے ہے کہ وہ احساس کرنے والی ہے۔ وہ محرومی کا شکار ہے اور وہ اسی محرومی کے چلتے ان بچوں پر اپنی ممتا کو نچھاور کر دے گی، کیونکہ اسے بچوں سے ویسے ہی بہت لگاؤ ہے۔ راشدہ بیگم بولتی جا رہی تھی، اور وہ جو کسی اور مرد کو پسند کرتی تھی، ابھی تک آپ نے ایک ایسی عورت کو میری زندگی میں لا کر کھڑا کر دیا جو کہ اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے تھی۔ وہ انتہائی تلخ لہجے میں بولا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے اگر کبھی کسی مرد کو پسند بھی کیا ہوا تھا تو اس سے تمہیں کیا تکلیف؟ کیا کوئی اور اس کے علاوہ تمہارے دل میں نہیں ہے؟ بلکہ ابھی تک تو تم شادی کے بعد بھی اسی عورت کی محبت کے گن گا رہے ہو جو کہ تمہاری نفرت کے بھی لائق نہیں۔ اگر وہ شادی کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ رابطے میں ہے تو تم یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگو۔ اس لڑکے کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ 3 سال پہلے چھوڑ چکا تھا اسے۔ اور اس وقت جب مرد چھوڑ دیتا ہے نا تو عورت ایسے مرد کو منہ نہیں لگاتی جو حیا والی ہوتی ہیں، اور ویسے تو شرم و حیا والا مرد بھی ہو تو ایسی عورت کو کبھی بھی منہ نہیں لگاتا جو کہ غیروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ مگر نہ جانے تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی ہے۔ راشدہ بیگم نے بولتے ہوئے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر دیے تھے اور اس کے تو چودہ طبق روشن ہو گئے تھے۔ اب ایسے تو مت بولیے نا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا بولتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور جا کر ہسپتال اس بچی کو دیکھو۔ اس وقت اسے تمہاری سخت ضرورت ہوگی۔ ان مشکل حالات میں اس کا ساتھ دو گے نا تو تمہارے مشکل حالات میں وہ ڈھال بن کر کھڑی رہے گی۔ راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سرد آہ بھرتا اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو حوریہ اپنی والدہ کو جوس پلا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور پھلوں کے بیگ رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو کہ نماز کے انداز میں چادر لپیٹے ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، اسے لے جاؤ اور کچھ کھلا پلا دو، صبح سے اس بچے نے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے لے کر کیفیٹیریا کی جانب بڑھا۔ تو میڈم، اگر تمہاری ماں کو کچھ ہوا تھا تو کم از کم مجھے فون کر کے تو خود بتا دو، ایسے بھی کیا ناراضگی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، بچے کیسے ہیں؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا انہوں نے ماں کو؟ وہ اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، صبح سے کتنی بار تم نے ماں کو فون کر کے پوچھا ہے؟ اب ماں کے بچے کے بارے میں بھی پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں۔ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ وہ انتہائی جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تو وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پوچھو نا کہ میں کیسا ہوں۔ وہ دوبارہ سے بولا، کیسے ہیں آپ؟ وہ سر جھٹک کر بولی،
بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو۔ پتہ نہیں تم نے کیا کر دیا ہے، مجھے رات ایک پل کے لیے چین نہیں آیا، ایک پل کے لیے نہیں سویا میں، اور دفتر میں بھی تم ہی میری نگاہوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ میں تمہیں سارا دن مس کر رہا تھا، مگر تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور حوریہ اس کو حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ہم مجھے مس کر رہے تھے، لیکن کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو کیوں مس کرتا ہے؟ نوفل نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کیوں یاد کرتا ہے، پہلی بار شادی ہوئی ہے میری، اور نہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو یاد نہیں کرے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا، لیکن آپ کی تو دو دو بیویاں ہیں نا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کس بیوی کو یاد کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے دل و جان میں بستی ہے اور میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ افسردگی بھرے انداز میں بولی۔ اچھا سنو، میں تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں اسے کبھی یاد نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس سے بہت محبت کی ہے، میں اسے بھول نہیں سکتا، لیکن شاید اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے اب نفرت محسوس ہوگی، کیونکہ اس نے میرے بچوں تک کو نظر انداز کیا۔ میری محبت چاہت کا صلہ اس نے بہت برا دیا، لیکن صرف ایک بری یاد بن کر رہے گی۔ اب وہ میری محبت نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی بھر مخلص رہنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارا ہاتھ تھام کر اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل زندگی جینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا تو حوریہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نوفل نے ہڑبڑاتے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ نوفل نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے کچھ الگ کہہ دیا کیا؟ پلیز اگر میری بات بری لگی ہو تو میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے برابر بیٹھتے، اس کا ہاتھ تھام کر بولتا اور دوسرے سے آنسو صاف کرتے اسے دیکھنے لگا۔ حوریہ روتے ہوئے بے اختیار اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے مزید شدت سے رونے لگی۔ نوفل اس کی حرکت پر سٹ پٹا سا گیا اور پھر آہستہ سے کان میں بولا۔ حوریہ، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حوریہ دھیرے سے الگ ہوئی اور تھوڑا فاصلے پر جا کر چادر سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں بیٹھے اور پھر وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو حوریہ بچوں کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ نوفل سخت جنجلا سا گیا اور غصے سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی کے متعلق سوچنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اس کے بغیر جینا دشوار لگ رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور پھر تیزی سے اٹھا اور بچوں کی کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بچوں کے درمیان پرسکون سی لیٹی سو رہی تھی۔ لو جی، میری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہے میڈم، نوفل بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اس پر جھک کر اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو خود پر جھوکی نوفل کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اسے پیچھے کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے سٹ پٹا کر پوچھا۔ اٹھ کر کمرے میں چلو ورنہ بہت برا کروں گا۔ دھمکا رہے ہیں آپ؟ وہ تل ملا کر بولی۔ کس نہیں، بلکہ تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ ان بچوں کے درمیان سو کر میرے وقت کو تم خراب کر سکو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، نوفل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، بچوں کے سونے کے بعد بھی میں تمہیں ان کے کمرے میں ہی آ کر تم پر اپنی غربت کی شدتیں دہا سکتا ہوں۔ اب چپ چاپ اٹھو اور کمرے کا بیچ کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، اس کی بات کے جواب میں دل ملا کر بولی۔ اگر تم یہاں سے نہ اٹھی نا تو میں خود تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ کہہ کر بیچ کا دروازہ کھول کر اسے کمرے میں لے آیا، باوجود اس کے انکار کے۔ پھر بستر پر آ کر اس پر اپنا حق جتانے لگا۔ اس کی گستاخیوں پر سٹ پٹاسی کی، مگر کچھ ہی دیر میں وہ اسے خود میں مدہوش کر چکا تھا۔ دونوں دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی لیٹی اور وہ اسے یوں ہی بازوں میں بھرے ہوئے تھا۔ اگلی صبح بہت روشن اور مہک رہی تھی۔
نوفل نے اسے فجر کے وقت اٹھایا اور دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر فجر کی نماز ادا کی۔ آنے والے دنوں میں نوفل اس کی محبت اور قربت میں زینیا کے بارے میں بھول ہی گیا تھا۔ پھر زینیا کا ایک دن اس کو فون آیا، مجھے طلاق بھیج دو۔ اس نے کہا تو نوفل نے اسی وقت زبانی طلاق دینے کے بعد 2 دن کے بعد طلاق کے پیپرز بھی بھیج دیے۔ اس کے دستخط کرتے وقت نہ ہاتھ کانپے نہ دل۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ مر جائے گا، مگر حوریہ کی وفا نے اسے زندگی جینا سکھا دی تھی۔ بچے سارا دن ماما ماما کہتے نہیں تھکتے تھے اور حوریہ ان کی خواہش پوری کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ آج ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ ان کی 8 سالہ بیٹی اریبہ اور 7.25 سال کا بیٹا اذان بھی باہر کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں بار بار نوفل کو باہر آنے کا کہہ رہے تھے، مگر نوفل تو حوریہ کی شال ہاتھ میں لیے کھڑا بس اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا، جو کہ آنکھوں پر مسکارا لگا رہی تھی، اور ریڈ کلر کی ساڑی میں حوریہ کا کندن سا بدن نوفل کے جذبات بڑھکا رہا تھا۔ بس کر دے بیگم صاحبہ، اپنے بچوں کے باپ کی جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوفل ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے بولا، پلیز نوفل، تیار ہونے دیں، جا کر چپ چاپ نیوز دیکھیے نا، میرا مسکارا بگاڑ رہے ہیں آپ، پلیز دور رہیے۔ حوریہ نے درخواست کی، تمہارا مسکارا تھوڑا نہ بگاڑ رہا ہوں یار، اپنی انرجی بھی تو چاہیے نا، تم ہی بتاؤ کیا نہ لوں میں اپنی انرجی؟ نوفل نے اب کی بار اس کے دوسرے رخسار پر زور سے کس کرتے ہوئے کہا، جس سے اس کا ہاتھ ہلا اور اس کا مسکارا خراب ہو گیا۔ لیجیے، مجھے بھوتنی بنا کر چین آ گیا آپ کو؟ وہ چڑ کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے جا کر نیوز چینل لگا کر دیکھنے لگا۔ اسی وقت نیوز پر ایک اہم خبر چلنے لگی جس سے نوفل سنجیدہ ہو گیا۔ مشہور ہالی ووڈ ایکٹر مس ورلڈ زینیا نے بلڈنگ کی 10ویں منزل سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی تھی۔ انہیں ذہنی سکون میسر نہیں تھا۔ ان کا ہالی ووڈ کیریئر بھی زوال کا شکار تھا۔ نیوز اینکر بولے جا رہی تھی۔ نوفل نے لب کچلتے ہوئے حوریہ کو دیکھا جو کہ خود بھی گمسم سی کھڑی تھی۔ میں باہر جا کر پارٹی روکنے کا کہتی ہوں۔ حوریہ نے نگاہیں چرا کر کہا، کیوں؟ ایسا کیوں کرو گی تم؟ اب غیروں کے لیے ہم اپنی خوشیاں کیوں خراب کریں؟ روز لوگ مرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مر تو نہیں سکتے نا؟ نوفل نے اطمینان سے کہا۔ حوریہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل میری جان، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانے پڑ گیا، جہاں ان کے بچے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے دل کے کونے میں اس کی بے وفائی سے ایک کسک سی باقی رہی تھی کہ کاش وہ ایسا نہ کرتی۔ پارٹی سے فارغ ہو کر جب وہ دونوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے تو نوفل نے دل میں بات کہنے کا ارادہ کیا، حوریہ، کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں میری ماضی کی یادیں موجود ہے۔ کیا تمہیں یہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنا آپ نہیں دے پایا؟ حوریہ نے نوفل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نوفل، ماضی کے زخم ہمیں اس وقت تک پریشان کرتے ہیں جب تک ہم انہیں قبول نہیں کر لیتے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی محبت میرے لیے خالص ہے اور یہ ماضی کی تلخیوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ نوفل نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی ستم نہ رہے۔ حوریہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، زندگی میں ستم تو آتے ہیں نا نوفل، لیکن یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں کس طرح لیتے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، محبت کریں اور نئے آغاز کی جانب بڑھیں تاکہ ہم دونوں کامل ہو سکیں۔ نوفل نے سر ہلا کر کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، ہم نے اسے اپنی کہانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی لمحے نوفل نے محسوس کیا کہ حوریہ کی محبت نے اسے ماضی کی تلخیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نیا عزم کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں محبت کو زندہ رکھیں گے، چاہے ماضی کی کسک کیوں نہ رہے۔ اسی لمحے بچوں نے ان کے گلے میں باہیں ڈالے۔ ہمیں آپ دونوں کی محبت بہت پسند ہے، آپ دنیا کے بیسٹ پیرنٹس ہیں۔ نوفل اور حوریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔
اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کا رشتہ وقت کے ساتھ اب مزید مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ بچے ان کے رشتے کی مضبوط کڑی ہیں۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔